بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 414 وطر کے حوالے سے اب ڈسکس شروع ہو رہی ہے۔ آئندہ چند حدیث جو ہیں وہ وطروں کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ وطر کی نماز کتنی رکعتیں ہیں اور کب پڑھنی چاہیے، ان کے اوقات کیا ہیں اور کیا ان کی فضیلت ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ حضرت خارجہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مزید نماز عطا کی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ وطر کی نماز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عشاء کی نماز سے لے کر صبح و صادق تک کے درمیانی وقت میں مقرر فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بڑی شان والی ہے۔ وطر سے مراد طاق ہے اور بے جوڑ ہونا، اس کی جمع اوتار آتی ہے۔ نماز وطر کی شرعی حیثیت کے تعین میں ائمہ کرام اور فقہاء کرام کا اختلاف ہے، جس کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میرا چونکہ مقصد ہے ہر امام کی ہم قدر کرتے ہیں اور ہر امام ہمارے لیے سارا کو پر ہے، لیکن میں چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا مقلد ہوں، ان کی فقہ کے ساتھ میرا سب کچھ جڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ جڑا رہے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف سب سے پہلے میں پیش کر رہا ہوں۔ نماز وطر 3 رکعت واجب ہے جو ایک سلام کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ آپ کے دلائل درج ذیل ہیں، سماعت فرمائیے۔ گل ہوتی ہے دلیل دے نال، اے نہیں ہویا کہ بس انج ہو گیا، دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے حضور علیہ السلام سے یوں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بار یوں فرمایا، وطر واجب ہے، بس جس شخص نے نماز وطر نہ پڑھی وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا نماز وطر حق ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، حضرت خارجہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، حضور نے فرمایا ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک مزید نماز جو ہے عطا کی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، وہ ہے نماز وطر۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ایمان والو تم نماز وطر ادا کرو۔ 5ویں دلیل، حضور علیہ السلام نے نماز وطر مسلسل اور ہمیشہ ادا فرمائی، کبھی ترک نہیں فرمائی۔ آپ کا دائمی عمل اس کے وجوب کی دلیل ہے۔ وجوب وطر کے حوالے سے مزید 14 حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک نماز وطر واجب نہیں ہے بلکہ محض سنت ہے۔ ہاں جی، ان 3 اماموں نے محض سنت قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان انہوں نے دلیل دی کہ فرمایا نماز وطر تمہاری فرض نماز کی طرح ضروری نہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ فلاں شخص نماز وطر کو واجب قرار دیتا ہے تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ کذب، اس نے جھوٹ کہا۔ کثیر روایات میں نمازوں کی تعداد 5 بتائی گئی، اور اگر نماز وطر واجب ہوتی تو نمازوں کی تعداد 6 ہونی چاہیے تھی۔ یہ تیسری دلیل ہے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات یوں ہیں۔ پہلی دلیل کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں فرضیت کی نفی ہے، نہ کہ وجوب کی، اس پر یہ الفاظ بطور دلیل ہیں۔ دوسری دلیل کا جواب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وجوب کا نہیں بلکہ فرضیت کا انکار کیا ہے۔ ہاں، یہ ہے اہل علم کی گفتگو یار۔ تیسری دلیل نماز وطر نماز عشاء کے تابع ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا وقت بھی نماز عشاء کا ہے، لہٰذا اسے مستقل نماز
قرار دے کر نمازوں کی تعداد 6 بتانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، امام شافعی کا موقف ہے کہ نماز وتر اور نماز تہجد دونوں الگ نہیں بلکہ ایک ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز وتر اور نماز تہجد الگ الگ ہے۔ اس میں ائمہ اربعہ کی دلائل درج ذیل ہے۔ امام شافعی کے نزدیک نماز وتر اور نماز تہجد دونوں ایک نماز کے نام ہیں، دونوں مسنون ہیں، البتہ وتر کی تاکید زیادہ ہے۔ ان کے آئین 1 سے لے کر 11 تک تمام رکعات وتر ہیں اور تہجد بھی۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے اور آخر میں 1 رکعت الگ پڑھی جائے۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نماز وتر الگ اور نماز تہجد الگ ہے۔ نماز وتر واجب ہے جو 2 قعدوں اور 1 سلام کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز تہجد مسنون ہے جو 2 رکعت یا 4 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے نماز وتر مسنون ہے جو 3 رکعت ہیں۔ یہ نماز 2 سلام سے ادا کرنا مستحب، 1 سلام سے پڑھنا مکروہ۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز وتر 1 رکعت ہے، اس سے قبل کی 2 رکعت اس میں شامل ہیں۔ پہلی 2 رکعت کو تہجد کا دوگانہ کہا جاتا ہے۔ نماز وتر مسنون ہے۔ اللہ والرسول عالم بالصواب۔ میرے دوستو، پتہ آپ کو چل گیا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ کے دلائل جو انہوں نے دلائل دیے وہ 5 احادیث پر مبنی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیث پر مبنی جو ہے وہ دلیل دی، تو لہٰذا کثرت تو امام اعظم کی طرف جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔